حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زوجین یعنی میاں بیوی کو آپس میں حسن سلوک اور خوبصورت طریقے پر زندگی گزارنے کی ترغیب دی اور ان کے تعلق کو مودت اور محبت اور رحمت اور شفقت پر قائم رکھا۔ یوں نہیں کہ وہ ایک دوسرے پر جبر اور ظلم کا سلسلہ قائم کرے یا ایک دوسرے کو غلام بنا کر رکھے۔ قطعاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ چنانچہ حق تعالیٰ شانہ نے اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ یہ کہ بنا دیے اس نے تمہارے واسطے تمہاری جانوں سے جوڑے کہ چین سے رہو ان کے پاس، اور رکھا تمہارے بیچ میں پیار اور مہربانی، بلا شبہ اس میں بہت پتے کی باتیں ہیں ان کے لیے جو دھیان کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میاں بیوی کے درمیان خوشگوار تعلق قائم کرنے کے بعد انہیں حکم فرمایا کہ تمہارے اس پیار بھرے تعلق کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہو تو ان کی اچھے طریقے سے نگہبانی کرو اور ان کی خوبصورت انداز میں تربیت کرو، اور اولاد کو حکم فرمایا کہ تم والدین کی عمدہ طریقے سے اطاعت کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور بہترین انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے حقوق اور اولاد کے حقوق اور دیگر لازمی امور کو احسن انداز میں سمجھایا اور ان کی باریکیوں سے متعلق انتہائی مشفقانہ انداز میں اس طرح آگاہ فرمایا جس طرح شفیق و ہمدرد باپ اپنی اولاد کو سمجھاتا ہے۔ امت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے آثار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل ہر آدمی قبیلہ کی جکڑ بندی میں مبتلا تھا۔ قبیلے کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی اور نہ کسی کے ہاں اس کا کوئی مرتبہ اور مقام تھا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جکڑ بندیوں سے انسان کو نکالا، اسلام کی وسعتوں کا پہناوا پہنایا اور ایمانی اخوت کا سلسلہ قائم فرمایا، اور تمام بنی نوع انسان پر رحم اور کرم کرنا سکھایا، حتیٰ کہ دیگر حیوانات کو بھی اپنی رحمت العالمینی سے وافر رحمت کا حصہ عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت کی جانب سے اس امی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کے حوالے سے اور آپ کی تربیت و تزکیہ کے حوالے سے طرح طرح کے خطابات ہوئے کہ دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح تمہارا تزکیہ فرماتے ہیں اور تمہیں حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، کس طرح تمہیں ضلالت اور گمراہی کی تاریک گڑھے سے نکالا اور ہدایت اور نور کے میدان میں لا کھڑا کیا۔ بالخصوص سورہ بقرہ، آل عمران اور جمعہ میں بڑی وضاحت اور صراحت اور مختلف خطابات کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ مثلاً سورہ بقرہ میں یوں خطاب فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں رسول تم ہی میں سے، پڑھتا ہے تمہارے آگے آیتیں ہماری اور پاک کرتا ہے تم کو اور سکھلاتا ہے تم کو کتاب اور اس کے اسرار اور سکھاتا ہے تم کو جو تم نہ جانتے تھے۔ اور سورہ آل عمران میں یوں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر جو بھیجا ان میں رسول انہی میں سے، پڑھتا ہے ان پر آیتیں اس کی اور پاک کرتا ہے ان کو اور سکھاتا ہے ان کو کتاب اور کام کی باتیں، اور وہ تو پہلے سے صریح گمراہی میں تھے۔ اور سورہ جمعہ میں یوں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، وہی وہ ذات ہے جس نے بھیجا ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں کا، پڑھ کر سناتا ہے ان کو اس کی آیتیں اور ان کو سنوارتا ہے اور سکھلاتا ہے ان کو کتاب اور عقلمند کی باتیں، اور اس سے پہلے وہ پڑے ہوئے تھے صریح بھول میں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی برکت سے اس امت نے اتنی ترقی کی اور وہ بلندیاں طے کی کہ خیرامت کے لقب سے ملقب ہوئی اور امت وسط کی صفت سے موصوف ہوئی اور اعتدال کا مزاج پایا، اور قیامت کے دن اس کی شہادت کا اعتبار کیا جائے گا۔ چنانچہ حق جل مجدہ نے فرمایا، اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت معتدل تاکہ ہم تم گواہ لوگوں پر اور ہو رسول تم پر گواہی دینے والا۔
دوسری جگہ فرمایا کہ اسی نے نام رکھا تمہارا مسلمان پہلے سے، اور اس قرآن میں بھی، تاکہ ہو رسول گواہی دینے والا تم پر اور ہو تم گواہی دینے والے لوگوں پر، سو قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ اور مضبوط پکڑو اللہ کو، وہی تمہارا مالک ہے، سو خوب مالک ہے اور خوب مددگار۔ ابدی سعادت مندی کا طریق۔ دنیا و آخرت میں ابدی سعادت مندی اور فوز و فلاح بغیر رسولوں کی معرفت کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ جائز اور ناجائز، حلال اور حرام، اور پاکی اور ناپاکی کی تفصیلات بھی رسولوں کے بتلائے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کن کاموں سے راضی اور کن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں، یہ بھی بغیر رسولوں اور ان اللہ کے پیغمبروں کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ پسندیدہ اعمال و اقوال صرف اور صرف انہی کی رہنمائی اور ان کی لائی ہوئی شریعتوں سے معلوم ہو سکتے ہیں، لہٰذا ان پیغمبروں کے اعمال و اقوال اور ان کے اخلاق عالیہ ہی انسانوں کے لیے بہترین میزان اور کسوٹی ہے، جن پر انسانوں کے اعمال و اقوال اور اخلاق کو پرکھا جائے گا، اور انہی کا مطابقت سے اہل ہدایت اور اہل ضلالت میں امتیاز قائم کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جتنا جسم روح کا محتاج ہے، یعنی روح کے بغیر جسم بیکار ہے، اور آنکھ نور کی محتاج ہے، یعنی روشنی کے بغیر آنکھ بیکار ہے، اس سے کہیں زیادہ انسانوں کو پیغمبروں کی ہدایت اور تعلیمات کے احتیاج اور ضرورت ہے۔ جیسے مچھلی کا چین اور سکون پانی میں ہے، اسی طرح انسانوں کے قلب اور روح کا اطمینان اور سکون پیغمبروں کے طریق میں مضمر ہے۔ چونکہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ختم کر دیا گیا ہے، تو اب ہر انسان کی دنیوی و آخروی دائمی سعادت، نیک بختی اور کامیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں مختصر ہے۔ لہٰذا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا میں ہدایت اور آخرت میں نجات اور ابدی سعادت ملے، تو اس کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سیرت پاک سے محبت رکھنا اور اس پر چلنا ضروری اور لازمی ہے۔ اس کے بغیر نہ وہ جہالت اور ضلالت سے نکل سکتا ہے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبعین میں شامل ہو سکتا ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہوئے آپ کی سیرت اپنائے گا، وہ آپ کا متبع ہوگا، آپ کا سچا امتی کہلائے گا، اور جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں رکھے گا، نہ آپ کی سیرت اپنائے گا، وہ نہ متبع ہوگا اور نہ امتی کہلانے کا حقدار ہے۔ نیز میں نے درج ذیل چند بہترین اور خوبصورت اشعار سنے تو جی چاہا کہ انہیں یہاں رقم کر دوں، کیونکہ ان میں ہمارے محبوب مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف جمیلہ اور شمائل مبارکہ کی جھلک پائی جاتی ہے۔ ملاحظہ کیجیے۔ ترجمہ: وجود ہستی نے رسولوں کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سلامتی کا راستہ سمجھا۔ بلا شبہ آپ سراپا پاکیزہ ہیں اور رحمت العالمین کے منصب عالی پر فائز ہیں، جنہوں نے ہماری دنیا میں صلہ رحمی کا بیج بویا، جنہوں نے ہمارے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی سنت جاری کی، جنہوں نے صلہ رحمی کرنے والے کو جنت کا وعدہ سنایا، بشرط یکا وہ اپنے والدین پر شفقت کر کے انہیں آرام پہنچائے، جنہوں نے دنیا کو فکر و فاقہ اٹھانے کی تاکید کی کہ ایسا آدمی سکھ سے خوش عیش رہے گا، جنہوں نے ہمیشہ مسکراتے رہنے کی عادت شریفہ اس لیے اپنائی کہ ہر غمزدہ اور پریشان آدمی کے لیے وہ دلبستگی کا ذریعہ بنے۔ انشاءاللہ ہمارے کامل معلم ہمیشہ اپنی تعلیمات کے ذریعے ہمیں عزت اور شرافت کا راستہ بتلاتے رہیں گے۔
ہم بھی دائمی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ دہراتے رہیں تا آن کے زمانہ آپ کی رحمت کا متعارف ہو جائے۔